ضروری انتباہ: آج کا بیان سننے سے پہلے اپنے عقل اور حوصلے کا لیول چیک کر لیں کہ گالیوں کی پہنچائی تپش اور گرمی کی وجہ سے ان کا لیول ڈاؤن تو نہیں ہوا۔ اپنے ایمان کو گالیوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ علمی طور پہ بیان سننے کے بعد طبیعت زیادہ خراب ہو تو قرآن و اہل بیت کی طرف رجوع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور تمام اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس۔ اپنے مرحومین، آپ کے مرحومین سمیت جن انس کے جتنے موحدین اور محبان قرآن و اہل بیت دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ جی ہاں، کہنا کافی نہیں، یہ آج کی ویڈیو کا عنوان، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ائمہ طہار کہہ رہے ہیں کہ کیا کہنا کافی نہیں اور کس کا کہنا کافی نہیں۔ اس پہ مختصراً ریکویسٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اٹھیے، ہمت کیجئے اور سمجھیے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ جہاں دنیاوی معاملوں کا ریویو کرتے پھرتے ہیں، صبح شام اپنے جناب مالی نظام کا ریویو کرتے پھرتے ہیں، کیا آیا، کیا کھویا، کیا پایا، کیا گیا، جہاں جناب آپ اپنی اچھی سے اچھی جاب کی تلاش میں رہتے ہیں، اچھی سے اچھی فیسلٹیز کی تلاش میں رہتے ہیں، اور اٹھیے پھر آج اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا، اپنی شیعت کا بھی ریویو کیجئے۔ اور یہ کیا وجہ ہے کہ یہ اچھی سے اچھی چیز کی ایمان اتنا مظلوم ہے، اسلام اتنا مظلوم ہے، ہم اچھی سے اچھی یا بہتر سے بہتر کی تلاش میں نہ رہیں، کیونکہ قرآن اور اہل بیت کا فرمان وہ تو کوئی اور ہی تصویر کا دوسرا رخ پیش کرتے ہیں کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو احتساب، خود احتسابی کا عادی ہوتا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، عقل سے کام لیتا ہے۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو باہر نکلتا ہے اور آپ کی کائنات دیکھتا ہے اور جو ہے تفکر کرتا ہے۔ اور مولا علی کے مطابق مومن تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا شکم اس کی کمر سے لگا ہوتا ہے اور آنکھیں باہر آئی ہوتی ہیں گریہ کر کر کے اور سوچ بچار کر کر کے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں جناب سنی سنائی اور رٹی رٹائی شیعت کے عادی ہو گئے؟ یہ آپ کو شیعت کس نے دی؟ آپ کو مجھے یہ شیعت کس نے سکھائی؟ یہ غلط فہمیاں چند ہمارے ذہنوں میں کس نے گھسا دیں؟ بدبخت نے، خدا اس کا کھانا خراب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو نار جہنم میں ہمیشہ قید رکھے کہ جس نے شیعت کو سمیٹ ہی دو کاموں پہ دیا، واہ واہ اور ہائے ہائے۔ تو یہ غلط فہمیاں ہمارے ذہن میں کس نے ڈال دیں کہ ہمارا جناب کہنا کافی ہے، رونا کافی ہے، پیٹنا کافی ہے، نیازیں بانٹنا کافی ہے، کڑے پانا کافی ہے، ننگے پاؤں پیدل چلنا کافی ہے، کوئلوں پر چلنا کافی ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ یہ سارے امور وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہی کوئی نہیں اہل بیت کے ساتھ، سیرت اہل بیت کے ساتھ۔ ایک بھی ان میں سے ائمہ اہل بیت نے کسی اپنے بچے کو کڑا پہنایا ہو کربلا کی یاد میں، قیدیوں والا زیور پہنایا ہو؟ جی، کسی امام نے اپنے گھر سے شبیہ بنا کے برآمد کی ہو، روانہ کی ہو؟ حالانکہ یہ وہ امور ہیں کہ بنی عباس کے جو خلفاء تھے نا، انہوں نے تو بڑا سکھ کا سانس لینا تھا کہ لو جی اس پاسے لگ گئے نا، بس ٹھیک ہے، آج بالکل ہم بھی مولا حسین کے ماننے والے ہیں، جناب بنی عباس ہیں، ہم جناب عباس کی اولاد میں سے ہیں، چچا زاد آپس میں تعلق ہے ہمارا، تو ہم بھی ان کے غم میں شریک ہیں، ہم بھی جلوس میں آیا کریں گے۔ تو کیا وجہ تھی کہ ائمہ طہار سے خطرہ کس چیز کا تھا ان لوگوں کو؟ تو ہر امام ہی شہید ہوتے گئے، قید و بند کی صوتیں کاٹتے رہے۔ تو یہ وہ سارے امور ہیں جن کا سرے سے تعلق ہی کوئی نشیت کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ۔ ایسے دل کے بلانے کو غالب خیال، اچھا آپ کو ادھر لگایا، لگے رہو، بڑے بڑے نام بھی اس میں شامل ہیں ادھر لگانے میں۔ اب یہ بھی بات نہیں ہے کہ آپ امام علی مقام کا جو مظلومانہ ان کی شہادت ہے اس کا پرچار نہ کریں، آپ ان کی یاد میں جناب جلوس لے کے نہ جائیں، مخلوط جلوس نہیں جو آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے خواتین اور مرد کا، یا آپ ان کی یاد کی مجالس برپا نہ کریں۔ نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ ہی نہیں ہے، یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہے، حالانکہ آپ اور مجھے تو یقین نہیں ہے کہ ہم اتنا بھی کہہ سکیں کہ یہ بھی ہے۔ جو دین میں چیز ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے، وہ ائمہ نے بتانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جن کو ہم نے اپنا عادی ماننا ہوا ہے، یہ ان کا کام ہے کہ سخت سے سخت حالات میں بھی ہمیں صحیح چیز گائیڈ کر کے جائیں، اور وہ الحمدللہ کر کے گئے ہیں۔ وہ ہم نے تکیہ کرا دیے تو علیحدہ بات، تکیہ کر گئے ہر معاملے، ہر نازک معاملے پہ۔ اور جی وہ
آپ کی کتب میں کچھ روایات ہیں جس میں جناب خلفاء کو مشورے بھی دیتے نظر آتے ہیں، اور جناب امامت تک کی وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جی وہ امامت وہ کرا رہے ہیں، وہ جی تقیہ میں کیا لو، بتاؤ ذرا عقیدہ امامت ہی کیا؟ کیونکہ امام کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہمیں وہ شخصیات ہوں، وہ نظریات ہوں، وہ اعمال ہوں، وہ رسومات ہوں، ہمیں امام نے کھڑے کھوٹے کی پہچان کرانی ہے۔ تو جب امام نے ہی تقیہ کر لینا ہے تو کہانی ختم ہو گئی نا عقیدہ امامت والی۔ جو ہم نے عقیدہ امامت بنایا منصوص من اللہ، جو اللہ کی طرف سے منصوص ہوگا انبیاء کی طرح، وہ کبھی بھی حق ظاہر کرنے، حق پھیلانے پہ تقیہ نہیں کرے گا جس طرح انبیاء نے نہیں کیا۔ ادھر پھر کیا ہو جاتا ہے، ادھر انبیاء سے بھی افضل نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہے۔ ادھر تمام نے تقیوں میں زندگی گزار دی سوائے 12ویں سرکار اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ تو کیا کہنا کافی نہیں ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے، ماتم کافی نہیں ہے، سینہ زنی کافی نہیں ہے، مجالس میں چلے جانا، سال کی 10-12 مجلسیں خود کروا دینا تو 15-20 نیازیں کروا دینا کافی نہیں، اہل بیت سے محبت کے دعووں میں آ کے زخمی کر لینا کافی نہیں، کیونکہ یہ تو ڈیمانڈ ہی نہیں کی آپ سے اہل بیت، نہ کسی اہل بیت کے کسی ایک امام کی کوئی ضعیف روایت دکھا دیں گے ہمیں آپ کا خون چاہیے۔ امام خون کا پیاسا نہیں ہوتا، ہدایت کا پیاسا ہوتا، تربیت کا پیاسا ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں تربیت ہو، صلاح ہو، خیر پہنچے، نیکی کی طرف توجہ دلواؤں۔ امام کو یہ چیزیں نہیں چاہیے، آپ کا ننگے پیر چلنا ان کو نہیں چاہیے، ٹھیک ہے آپ اپنی قیادت سے چلتے ہیں تو اللہ جانے، اجر و ثواب جانے تو آپ جانے، امام نے آپ سے تقاضا نہیں کیا، امام نے ہلکے باندھ کے قمیضیں اتار کا آپ سے کوئی تقاضا نہیں کیا۔ ہاں یہ کہا ہے کہ ذکر کربلا کو آباد رکھو، کربلا آباد رکھو، لیکن وہ یہ نہیں کہا کہ صرف اسی طرح آباد رکھو کہ ڈٹ جاؤ حسین کے نکار کی طرح، اور ڈٹے نا شہیدہ بزرگوار 86 سال کی عمر میں چلے گئے نا، جناب خامنہ اللہ مقام ہو، ڈٹے نا چلے گئے، اہلیہ بھی شہید ہو گئی، نواسا یا نواسی وہ بھی شہید ہو گئے، ایک بیٹا بھی شہید، اسے کہتے ڈٹنا، یہ ڈٹنا تھکے ترین جاہل ترین شرکیہ شاعری کرنے والے رضا شوکت یا کی نہ ہوندا انہوں سونے دے تاج پوا دو، کربلا تے ڈٹے، شرم کرو، وہ شرم کریں، مطلب کہ جو سونے کے تاج بچیاں وہ بیٹھیاں جیز تو بیٹھیاں شیعہ دے کئی گھرانے تو میں جان آؤ میں ایڈریس دینا، جاؤ ذرا ہیلپ کرو، انہوں دی ایج گزرتی جا رہی، تاج شوکت رضا شوکت صاحب پا رہے ہیں، واہ جی واہ، سونے دا تاج، سفید پوش محمد مزدوری کر کے بھی جناب دال بھی نہیں کھا سکتا کہ مربے شبیہ ذوالجناح نو کھوائے جا رہے ہیں، زیور انہوں پوائے جا رہے ہیں، لو جی ہے جشیت، یہ کافی ہو جائے گا۔ یہ تاڑے اگر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا اور میرا صاحب 200 سال پہ محیط ہے نا قیامت والے دن، یہ چیزوں کی وجہ سے 1200 سال پہ محیط ہو جائے گا، آجا ہمسایہ بھوکا سوتا رہا، مربے اور جناب زمینیں نام لگاتے رہے شبیہ، او کس نے کہا؟ امام حسین علیہ السلام نے پوچھنا ہے، آجا انہیں کیا حاصل کرنا؟ میں نے کہا میرے نام، میرے وفادار ذوالجناح جس کا نام تھا، میرے گھوڑے میری سواری کی یاد میں ایک شبیہ بنانا اور اس کی خدمت انسانوں سے بڑھ کے کرنا، زمینیں اس کا نام لگانا، زیور انہوں پوانا، مربے انہوں پوانا، تے مومن بیچارہ بھوکا سوتا رہے۔ اور میں نے تمہیں کب کہا ہے کہ تمہارا ہمسایہ کو سفید پوش سید راشن سے بیٹھا رہے اور خون سے تم اراغ بھجوا رہے ہو؟ جی سرکار کا حکم ہے، فتویٰ آ گیا، حکم سے ادھر ہونا چاہیے، جمع خاطر رکھو، بڑے بڑے جواب، یہ تو باتیں پیچھے رہ جانی ہیں کہ حق پہ کون تھا کون نہیں، پہلا امام کون تھا، یہ تو باتیں بہت بعد میں باری آنی ہے، پہلے تو نہ تو جان چھوٹنی، ان سے نہیں جان چھوٹنی۔ یہ کون سا دین گھڑ لیا بھائی آپ نے، یہ ہے کون سا دین سوائے چرب زبانی کے، او یاری لائن کی طرح، اس افغانی نژاد فتنے کی طرح چرب زبانیاں کر کے دکان کا میلہ سجا کے مناظرے کے نام پہ دکانداری، دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہفتے میں 2 دن، اور جو جہاں کے ڈالر پاؤنڈ یورو کٹھے کرتا ہے، اور بھائی یہ دین کون سا ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ کو خدا کے واسطے کو ہماری اصلاح کر دو، چلو ہمیں قابل اصلاح سمجھ کے ہمیں بھی تو بتا دو کس امام نے آپ سے یہ چیزیں مانگی، اور جو مانگا ہے تو بچوں کو مانگا کیا ہے، چلو جی آخر میں یہ مختصر ویڈیو امام باقر علیہ السلام نے یہ انہوں نے کہا ہے، جو ٹائٹل لکھا ہے نا اور سائن بورڈ پڑھیا جی علی روحانی صاحب نے سٹاپ اور ساتھ لکھا ہے کہنا کافی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہے، امام باقر علیہ السلام فرما رہے، کیا فرما رہے؟ خدا کی قسم کیا کسی شخص کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں علی کا دوست اور اس کا دشمنوں کا دشمن اور علی سے محبت کرتا ہوں؟ اگلا لفظ اعتقادات یا اعتقاد عقیدے کو کہتے ہیں، عقائد، عقیدے کی جمع عقائد بھی، اعتقادات بھی،
خدا کی قسم کیا کسی شخص کا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ جناب میں علی سے محبت رکھتا ہوں، اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہوں، اور علی سے محبت کے دعوے تو زبانی کرتا پھرے، جبکہ اعتقاد میں علی کی پیروی نہ کرتا ہو۔ علی علیہ السلام تو کہیں نیچرل بلاغہ کے خطبے میں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ گالیاں بکنے لگو، اور ہمارے نوجوانوں کو 5ویں کلاس سے جو گھٹی ہمدرد نے حال کی گھٹی کی جگہ جو تبرہ گھٹی گول گول کے پیائی جاتی ہے، اس گھٹی میں یہ پلایا جائے کہ علی کو کہنے دو۔ علی کہتے ہیں جی میں پسند نہیں کرتا گالیاں بکنے لگو، لیکن اسی کہنے ہیں کہ تبرہ تو بڑی عبادت کوئی نہیں، اور تبرہ کا مفہوم ہی بدلتا ظالمہ نے۔ یہ قرآنی اصطلاح ہے کہ اللہ کا، رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اور ایمان والوں کا مشرکین سے کوئی وہ بیزار ہیں، اللہ بھی بیزار مشرکین سے، اللہ کا رسول بھی اور اہل ایمان۔ یہ ہے تبرہ اللہ کا، اللہ کے دین کا ہر دشمن ہمارا دشمن، یہ ہے تبرہ۔ انبیاء کا قاتل، ائمہ کا قاتل، اولیاء اللہ کا قاتل، یہ ہے ہمارا دشمن، یہ ہے تبرہ۔ اور پنجابی میں سب مپ کروں، پنجابی والے جلدی سمجھیں گے کہ جیسے پنڈ نہیں جانا ان کا راہ کی پوچھنا، یہ ہے تبرہ۔ کہ جن سے ہم نے سروکار ہی نہیں رکھنا، ان کا ہمیں کیا بھائی، جو اللہ جانے وہ جانے۔ اللہ کے دوستوں کی طرف ہم نے جانا، ان کی صحبت میں بہنا، ان سے سیکھنا، یہ ہے تبرہ۔ مطلب بھی بدل کے رکھتا پٹھا کر۔ مولا علی کہن کہ گالیاں آپ کے لیے میں پسند نہیں کرتا، گالیاں بکنے لگو۔ اچھا، مولا علی نے یہ کس کو کہا؟ ان مجاہدین کو جو جنگ میں موجود تھے، جنگی لباسوں میں تھے، جنگ لڑ رہے تھے شام کی فوج سے۔ اب مخالفین پہ بھی دیکھ لیں ذرا کہ کس مخالف کو گالیاں بکنے سے منع کیا۔ کیا منع کیا؟ کہ گالیاں نہ بکو، اور کیا کہا کہ ہماری سیرت بھی لوگوں کو بتاؤ، تو ان کے احوال بھی بتاؤ۔ بس تبرہ بھی بتا دیا، تولا بھی بتا دیا کہ ادھر بیزار رہو، ان کے کرتوت بھی بتاؤ، ہماری سیرت بھی بتاؤ۔ یہ ہو گیا تولا۔ ہماری سیرت بتاؤ یعنی ہم سے محبت رکھتے ہو، ہماری پیروی کرتے ہو، کیوں کرتے ہو لوگوں کو بتاؤ۔ کہ اللہ کے قریب کرتے ہیں، قرآن کے قریب کرتے ہیں، اصلی اسلام سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، ادھر جناب مفادات کی جنگ یا جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ہے تبرہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں علی کا دوست، اس کے دشمنوں کا دشمن، اور اعتقاد میں، عقائد میں، اعمال صالحہ میں اس کی علی کی پیروی نہ کرتا ہو، یہ شخص جھوٹا ہے، شیعہ نہیں، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اگر شیعہ کا کوئی بدترین دشمن یہ کہے کہ میں رسول اللہ کا دوستدار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ علی سے افضل ہے بے شک، اس لیے میں بھی شیعہ سے بڑھ کر ہوں، تو کیا جواب دو گے شیعو؟ کیونکہ اگر وہ یہ کہے کہ رسول اللہ کی دوستی صرف زبانی نہیں بلکہ آپ کی پیروی پر منحصر ہوتی ہے، یعنی کوئی ناسبی کہے کہ ہم علی سے زیادہ رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، تو ہم تم سے زیادہ افضل ہو گئے، تم علی کے چاہنے والے ہو جو ان کے ماتحت تھے، تو ہم تو افضل کے چاہنے والے ہیں کہ رسول اللہ بہرحال بعد از خدائے بزرگ۔ تو یہ قصہ مختصر، تو شیعو کیا جواب دو گے؟ یہ آگے مصنف نے لکھا، تم یہ جواب دو گے کہ صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں جناب، رسول اللہ کی پیروی بھی کرو، اور اس پیروی میں تمہیں علی کی محبت ملے گی، علی کی ولایت ملے گی، تو پھر اپنی بری مصنف کہتے ہیں اپنی علی کی موت پہندی، پھر یہی ناس بھی تانوں کہہ دے کہ علی نال زبانی محبت جمع خرچ نہ کرو، پیروی بھی کرو، علی کی پیروی میں ادب ملے گا، اخلاق ملے گا، تربیت ملے گی، تمیز ملے گی، یہی جواب وہ تمہاری طرف پلٹا دے گا، کدھر منہ دکھاؤ گے جا۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا اور بندے میں، خدا اور ہمارے میں کوئی رشتہ داری نہیں، با خدا۔ اب یہ امام معصوم ہے، اب کیا کریں جن کی محبت کو استعمال کر کے تم امت میں تفرقہ ڈالتے ہو، تبرہ کے نام پہ گالیاں کر کے، مات المومنین کی توہین کر کے، تکفیر کر کے، بدبختوں، یہ میں یاری نما بدبختوں کو کہہ رہا ہوں، یا اس کے تربیت یافتہ جو صدیوں سے آ رہے ہیں، یاری تو ایک جدید روبوٹ بن کے سامنے آیا نا استعمار کا، تو یہ ان کے اسی معصوم امام کے الفاظ کہ خدا میں اور ہمارے میں کوئی رشتہ داری نہیں، اور باخدا ہمارے پاس کوئی پروانہ نجات نہیں، لو گالی ختم۔ یا تو پھر کہہ دو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ائمہ بھی غلط کہہ گئے جی اصل شیعت انہوں نے بھی نہیں پتا، سانو پتا ہے کہ انہاں گولی سب کچھ ہے، ان کے ہاتھ میں سب کچھ، یا تو کہہ دو پھر ہمت کرو، نہیں کرنی ہمت تو پھر اعتماد کر لو کہ ائمہ نے قسم کھا دی کہ ہمارے پاس کوئی پروانہ نجات نہیں۔ یاد رکھو ہماری اور خدا میں کوئی رشتہ داری نہیں، خدا اور بندے میں کوئی عزیز داری نہیں، بلکہ خدا کا سب سے پیار، اور سب اس کے نزدیک محترم ہے۔ ہاں، ان محترموں میں اللہ کا سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑا ہوا ہو،
اور ہمارا اصل محب بھی وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرتا. اس کے علاوہ جو شخص اللہ کی اطاعت میں نہ ہو اس کا اہل بیت سے کوئی واسطہ نہیں. اور یاد رکھو کہ موز کسی شخص کے زبانی دعووں سے کہ میں علی کا شیعہ، علی کا دوست، علی کا پیروکار متاثر نہ ہو جانا، کسی کی چرب زبانی سے متاثر نہ ہو جانا. فضائل بڑے اچھے پڑھ رہا ہے، او بحر المصائب و مصائب بڑے اچھے پڑھ رہا ہے. دیکھو اللہ کی اطاعت یہاں پہ معیار عقیدہ امامت کو قرار نہیں دیا، معاف کیجئے گا. یہاں پہ معیار مولوی اسماعیل جو آپ میں وہ انجیکشن ٹھوک گیا ہوگا نا کہ قیامت والے دن پچھو قمیض چکے دیکھیں گے فرشتے زنجیر کا نشان ہے تو بخشا، یہ جھوٹے دعوے. یہاں پہ معیار اللہ کی اطاعت کو قرار دیا کہ اللہ کو سب پیارے ہیں. زیادہ پیارا وہ ہے ان پیاروں میں کہ جو اللہ کا سب سے زیادہ اطاعت گزار ہے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور گزشتہ انبیاء کے ائمہ اہل بیت بھی اللہ کو اس لیے پیارے ہیں کہ ان جیسی اطاعت خدا، ان جیسا تقوی امت میں کسی اور میں ہے تو بتائیں. اس لیے پیار، اللہ کی رضا میں زندگیاں گزار، اللہ کی رضا کے لیے موت کو ہنس کے گلے لگایا اور کہا فزت برب الکعبہ، اس لیے پیار. اگر ہمارے شیعہ صحیح عمل نہ کریں تو ہم پر بھی ان کی نجات کا کوئی حق نہیں. کسی کا یہ کہہ دینا کہ میں شیعہ میں شیعہ میں شیعہ، خدا کے سامنے نجات کی یہ کوئی دلیل نہیں. اگر وہ چاہے تو اسے سزا دے دے، معاف کرنا چاہے اس کی مرضی. ہم ایسے بندے کی شفاعت نہیں کریں گے جو اللہ کی اطاعت میں زندگی نہ گزار کے آیا ہو. کیونکہ خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ کوئی ہمارے سے محبت کا دعویٰ کرے تو وہ ہر دعویٰ کرنے والے کو بخش دے گا. نہیں، من ذا الذی یشفع عندہ، کہ کون ہے جو اس کے نزدیک کسی کی شفاعت کرے الا باذنہ، مگر اذن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اذن دے گا کہ جو قبر میں جانے تک اللہ کا شریک ہی ٹھہراتا رہا، وسیلے کے نام پہ بلاتے تکبیر. ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ ائمہ کو اذن دے گا کہ ٹھیک ہے جی، میں تو جناب اپنے لیے کی گئی ہر عبادت منہ پر دے ماروں کہ اس کے دل میں اہل بیت تمہارا بغض تھا، اور تم ہر مشرک کی شفاعت میرے سے کرنے آ جاؤ کہ تم سے محبت کرتا تھا. یہ عادل خدا اور عادل خدا کی مخلوق کا تم لوگوں نے معیار بنایا ہوا، نعوذ باللہ. یاد رکھو ہمارا دوست وہ جو اللہ کا اطاعت گزار، ہمارا عقیدت مند، ہماری پیروی کرنے والا. عقیدت مند مطلب اہل بیت کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھتا، محبت رکھتا ہے. وہ سنی بھی ہو سکتا ہے، اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے، بریلوی بھی ہو سکتا ہے. اہل بیت کا احترام کرتے ہیں، سادات کا احترام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کے کہے پہ چلیں. وہ ان کی نظر میں وہ شیعہ، ان کا تاڑے معیار لے جو سیرتے ہو جو. ہمارا دشمن وہ جو اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا اور شیطان کی اطاعت میں داخل ہوا. یاد رکھو ہمارے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت ایک قلعہ ہے، اور قلعے میں شیطان سے بچنے کے لیے قلعے سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ کوئی نہیں. لہٰذا جو علی علیہ السلام کے قلعے میں آتا ہے، یعنی ان کی ولایت میں آتا ہے، وہ سب سے پہلے شیطان کو اپنا دشمن جانتا ہے، اطاعت خدا کو اپنا شعار جانتا ہے، پھر ہماری محبت کا دعویٰ کرتا ہے. آخری بات، ہماری محبت صرف اسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو تقوی اختیار کرے اور اعمال صالحہ سے اپنی شفاعت کے لیے اپنے سجود سے، اپنے اعمال سے ہماری مدد کرے. اس کے علاوہ زبانی جمع خرچ کرنے والوں سے ہم اعلان برات کرتے ہیں، برات کرتے ہیں، برات کرتے ہیں. شیعت اپنی سام کے رکھو، حقیقی شیعت کی طرف لوٹ آؤ. جتنی جلدی لوٹ آؤ گے بچ جاؤ گے. میری بات پہ یقین نہ کرو، چھوڑ دو مجھے، میں تو ویسے طالب علم. ائمہ کا یہ جو قول میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، مختلف اقوال کا مجموعہ، کوئی مائی کا لال، کوئی آپ کا پسندیدہ عالم مجھے ثابت کر دے کہ یہ میں نے غلط پڑھا ہے یا یہ ضعیف قول پڑھا ہے. یا ائمہ ایسے نہیں تھے، وہ صرف زبانی جمع خرچ کرنے والوں کو ہی شیعہ سمجھتے تھے. میری گردن آپ کی ہوئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.